کبھی کبھی تو میں خود حیران ہو جاتا ہوں جب شہروں میں بڑے بڑے آفیسرز کو دیکھتا ہوں جو قادیانی ہوتے ہیں کہ باپ بھی کالا ہے، ماں بھی سیاہ کالی ہے، بیٹی کس طرح اور بیٹا کس طرح چٹے پیدا ہو گئے، تب جا کے سمجھ آتا ہے ان کے پیچھے سلسلہ کوئی اور ہے۔ دوسری بات، ڈاکٹر لیاقت نیازی صاحب ایک اچھے سیکریٹری تھے پنجاب گورنمنٹ کے، انہوں نے اپنی کتاب میں اور اوورال انہوں نے ایک بات لکھی ہے کہ ربوہ میں یہ ایئرپورٹ بنانے لگے ہیں اور ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اب ان کا رابطہ شروع ہو جانا ہے اسرائیل کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ۔ اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ مودی جب اسرائیل میں گیا تو اس کے جو صدر مملکت تھا اسرائیل کا، اس کے ساتھ صرف ایک ہی بندہ شیروانی اور جناح کیپ میں آ کے مودی کو ریسیو کر رہا تھا، وہ جماعت احمدیہ کا صدر تھا۔ تو وہ اسرائیل جو مسجد الاقصی اور بیت المقدس کو تباہ کرنے پہ تلا ہوا ہے، اس کے ساتھ اگر وہ کسی کو کھڑا ہونے کی اجازت دیتے تو صرف قادیانی جماعت کے یا قادیانی فتنے کے امیر کو یا خلیفے کو اجازت دیتا ہے۔ تو کیا اب بھی تم لوگوں کو کوئی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھئی یہ کتنے بڑے دین کے یا ملت کے غدار ہیں؟ اور پھر کسی دن یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ کشمیر ہمارا حصہ کیوں نہیں ہے، یہ گرداسپور اور یہ کرتارپور کی راہداری کا جو ڈرامہ ہے، اس کے پیچھے یہ علاقہ پاکستان کو ملا کیوں نہیں تھا؟ یہ آکوپائیڈ کشمیر کے ایریاز پاکستان کو ٹچ ہونے تھے، کشمیر آزاد ہونا تھا، اس میں بھی یہ کون کون سے قادیانی گھسے ہوئے تھے جو کشمیر آج تک ہمارا حصہ نہیں بنا۔ بنگلہ دیش کو الگ کرنے میں کون کون سا بیوروکریٹ تھا؟ ایم احمد تھا وہ بیوروکریٹ جو انوالو تھا بنگلہ دیش کو الگ کرنے میں، پاکستان کو دو لخت کرنے میں۔ تم کیا کیا چیزیں تمہاری سامنے رکھوں میں؟ اچھا جی، 1,00,000 روپے کی زمین 20-20 لاکھ میں خریدی گئی آپ کے یہ ربوے چناب نگر کے ایریا میں، اور یہ ابھی سرگودے تک یہ ساری صورتحال جاری ہے۔ اب بتاؤ نا، وہ تو طاقتور نہیں ہے بھائی جان، ہم بزدل اور بغیرت ہیں جو ہم لوگ زمینیں بیچ رہے ہیں اپنے۔ فلسطین میں بھی یہی ہوا، عرب ریاستوں کے بڑے بڑے شیخوں کو خریدا گیا عورت اور شراب پہ، قادیانی نے بھی یہی کام کرنا شروع کر دیا۔ اسرائیل کی فورن منسٹر کہتی ہے میں کسی بھی عرب شیخ کے آگے لیٹنے کو تیار ہوں اپنی ریاست کے لیے، قادیانی بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ ان کے بڑے بڑے مربی جو ہیں ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اپنی بیٹیاں پیش کرنے کے لیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تم لوگوں کو بھی دنیا میں صرف وہی 3rd کلاس عورتیں ہی ملی تھیں۔ سوال یہ ہے کہ موقع دیتے ہو تو وہ لوگ آپ کے بیچ میں گھستے ہیں۔ یہاں پر ایک جوان مسلمان ہوئے، ان کا نام ہے فہد نعمان، اس نے کہا بیان آیا کہ جی ربوہ دوسری ہیرا منڈی ہے، اور اس نے یہاں پر آ کے گواہی دی تھی آپ کے ہی جلسوں میں کہ کئی مربی ایسے ہیں جو اپنی ہی ماں بہن کے ساتھ منہ کالا کر رہے ہوتے ہیں۔ دوستان ذی وقار، یہ چیزیں آج کے نوجوانوں کو بتاؤ جو ان کے لیے ایک سافٹ کارنر رکھنا شروع ہو گئے ہیں۔ جی آر اوان جن کے والد یہاں پر آفیسر تھے آپ کے ربوہ میں، اس نے کس طرح اس نے لکھا، اس نے پوری بک لکھی احمقوں کی جنت، اور پورا ایک میکنزم آپ کے سامنے رکھا گیا کہ جناب کس طریقے سے عورتوں کو سپلائی کیا جاتا ہے، کس طریقے سے وہ خوبصورت عورت کے ساتھ شادی کرا کے آپ کو امریکہ کا ویزا ملتا ہے۔ شفیق مرزا سابق قادیانی شہر صدوم اپنی کتاب لکھتا ہے کہ پورے زناکاروں کی بستی ہے یہ، اور مرزا بشیر الدین جو دوسرا خلیفہ تھا مرزا قادیانی کا، اس نے اپنی ہی بیٹی کے ساتھ یہ غلط کاریاں کی۔ میں تو یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ مرزا قادیانی کی پوتی کو انصاف ملنا چاہیے بیچاری۔ مطلب یہ ایسے گھٹیا قسم کے لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو نہیں بخشا۔ اور پھر مفتی ابو لبابہ صاحب لکھتے ہیں اپنی بک دجال میں، اور اسے اوریہ صاحب نے بھی اپنے آرٹیکل میں لکھا کہ قادیانی عورتیں کس طریقے سے اینٹی پاکستان نیریٹو کو پروموٹ کرتے ہوئے ایڈز کو پھیلا رہی ہیں۔ اب ایک بندہ بیچارہ 40,000 میں رات گزارنے جاتا ہے، اس کو مفت میں ایک عورت مل رہی ہے، ظاہری سی بات ہے اس طرح کا کوئی 3rd کلاس آدمی اسے تو مفت میں مل رہی ہے، وہ تو اپنی قسمت آزمائی کرے گا۔